ہر متوسط طبقے اور غریب پاکستانی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کے تمام حالیہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ آج اس کی سرکاری تصدیق بھی ہوئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے کنزیومر پرائز انڈیکس کے مطابق پچھلے مہینے جنوری میں مہنگائی کی شرح 12.96 تقریباً 13% تک پہنچ گئی، جس کے بعد مہنگائی کا 2 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے قبل جنوری 2020 میں مہنگائی کی شرح 14.6% تک پہنچی تھی۔ حیران کن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال جنوری میں مہنگائی کی شرح 5.7% تھی، جو ایک سال میں 130% اضافے سے اس سال جنوری میں 12.96% ہو چکی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر کوکنگ آئل 54%، گھی 47%، دالیں 41%، سبزیاں پھل 28%، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات 36% مہنگی ہو چکی ہیں۔ اس مالی سال جولائی سے جنوری مہنگائی کی اوسط شرح 10.26% رہی تھی، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے حالیہ مانیٹری پالیسی اجلاس کے بعد اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرح اندازوں سے ابھی کم ہے۔ جو لاسٹ مہنگائی کا ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر آیا تھا وہ تھا تقریباً 12.3% ایئر آن ایئر، لیکن اگر آپ اس کو اس کے پچھلے مہینے سے دیکھیں تو جو انفلیشن کا، جس کو ہم انفلیشن کا مومنٹم کہتے ہیں، وہ مہنگائی کا مومنٹم کم ہو رہا ہے۔ نومبر میں جب انفلیشن کا فگر آیا تو وہ منتھ آن منتھ 3% تھا، لیکن جب دسمبر میں ہم نے مہنگائی اور CPI کا فگر دیکھا تو دسمبر میں اتنی ہی قیمتیں رہیں جتنی نومبر میں تھی، یعنی کہ منتھ آن منتھ جو مہنگائی تھی وہ 0% کی سپیڈ سے بڑھی تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ جو مہنگائی میں مومنٹم ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا، لیکن اس سے اگر ہم آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے۔ کھانے پینے کی متعدد چیزوں اور اشیاء خوردنوش 17% GST کے بعد مزید مہنگی ہوئی ہیں، لیکن پچھلے ماہ منی بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا اصرار تھا کہ فینانس بل سے ملک میں، یعنی منی بجٹ سے ملک میں مہنگائی کا کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ اب شوکت ترین کہتے ہیں کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے اور حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2، تو یہ کون سا ایسی طوفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ 2 ارب روپے سے؟ آپ نے اس چیز کو ایک ایسے وہ کر دیا ہے کہ یار یہ ایک سونامی آنے والی ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے نمبرز رکھ دی، تو مجھے بتائیں 2 ارب روپے پہ کون سی سونامی آئے گی؟ سو کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آئل پرائسز، کول، سٹیل، ایڈیبل آئل، یہ دالیں جو ہیں، ان کی جو پرائسز جو ہیں ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مہنگائی اس وقت پوری دنیا کو بری طرح سے ستا رہی ہے، مگر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب جبکہ دنیا بھر میں کموڈٹیز کی قیمتوں میں، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پاکستان میں دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پاکستانی روپے کی قدر تیزی سے گری، جس کی وجہ سے تمام امپورٹس پاکستان کے لیے مزید مہنگی ہو گئی، اور اسی لیے پاکستانیوں کے لیے مہنگائی کی 2 دھاری کاٹ تھی جو کہ اس وقت پاکستانیوں کو کاٹ رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، امریکہ میں 7.5% ریکارڈ مہنگائی ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ حالیہ سالوں میں، حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ بھارت میں بھی اس وقت سالانہ مہنگائی تقریباً 5.5%، بنگلہ دیش میں تقریباً 5.5%، سری لنکا میں تقریباً 8.5%، نیپال میں 6% ہے، مگر پاکستان میں مہنگائی کی سالانہ شرح 10% سے زائد اور ماہانہ تقریباً 13% تک پہنچ چکی ہے۔ مسئلہ تو ہے، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ سیاسی حکومت کے لیے الیکشن سے قریب تر مہنگائی میں یہ اضافہ یقیناً اس کی چوٹ زیادہ لگ رہی ہے اس حکومت کو، اور ہر پاکستانی بہرحال اس کو محسوس کر رہا ہے، اور اس میں فی الحال کمی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں کیونکہ یہ معیشت سے تعلق معاملہ ہے۔ ہم نے پاکستان کے نامور سینئر ماہر معاشیات پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اکنامکس کے پروفیسر ہیں لمس میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز نبی صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ مہنگائی تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن ہم پاکستان میں اس کی تکلیف زیادہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ایک دنیا کی دوسری معیشتیں اور وہاں کے عوام اس کو جس انداز سے سہ رہے ہیں ان کے لیے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے لیے، عام پاکستانی کے لیے، متوسط غریب پاکستانیوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت بحرانی صورتحال ہے۔
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور انفلیشن جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے وہ کم آمدن والے گھرانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ ریلیٹیولی بیٹر آف ہیں، ان کے پاس ایسٹس ہوتی ہیں، اور ایسٹس کی قیمت انفلیشن کے ساتھ بڑھ جاتی ہے تو وہ کسی حد تک انفلیشن کا ٹکر ان کے پاس ہے۔ لیکن کم آمدن والے گھرانے اور فکسڈ انکم والے گھرانوں کو یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب ملکوں کو اس قسم کی انفلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت پولیٹیکل پریشر بن جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ آپ نے پاکستان کے کیس میں جو دو آپ نے ایشوز کا آئیڈینٹیفائی کیا وہ بالکل صحیح ہیں۔ ایک تو عالمی انفلیشن کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے، سپلائی سائڈ کا جو ایفیکٹ ہے اس کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایکسچینج ریٹ کو نہیں ایڈجسٹ کرتے اور ہم اپنے ریزروز کو استعمال کرتے ہیں امپورٹس کے لیے تو وہ اس کا بیلنس آف پیمنٹس کا خطرہ بن جاتا ہے، جس کے اور بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان حالات میں حکومت کے پاس بہت کم ہتھیار رہ جاتے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ دیکھیے جو پچھلے دو ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرامز تھے، مثلاً جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے وقت کا آئی ایم ایف پروگرام تھا، اس میں انفلیشن 20% تک چلی گئی تھی، جو کہ بہت ہی مشکل وقت تھا، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز بہت بڑھ گئی تھی، ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوا تھا، اور آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس بہت کم تھی۔ ان حالات جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس میں انٹرنیشنل پرائسز نہیں بڑھی، چنانچہ اس دوران جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کا انفلیشنری امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا حل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ان حالات یہ ایک مسئلہ تو ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے یعنی کہ ایک عام پاکستانی کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا جو مداوع یا اس کا جو علاج کر رہی ہے حکومت، اس کو جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، آپ جیسے ماہر معیشت کو اس پہ سیٹسفیکشن ہے؟ یعنی کہ ٹھیک ہے یہ بیماری تکلیف اور یہ سب کچھ ہے، مگر ہم اس وقت جو حکومت اس کے لیے کر رہی ہے وہ مناسب عمل ہے، سیٹسفیکٹری ہے؟ اس وقت حکومت تین قسم کے پالیسی انسٹرومنٹس کو استعمال کر رہی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ سپورٹ دیں ان گھرانوں کو جن پہ یہ سب سے زیادہ برا اثر ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے انکم سپورٹ پروگرامز۔ ہمارا شکر ہے کہ ہمارا جو ایک کور انکم سپورٹ پروگرام ہے BISP اور اب احساس، وہ بڑے اچھے ٹارگیٹڈ پروگرامز ہیں۔ ان پروگرامز کو استعمال کر کے گورنمنٹ ان گھرانوں کو جو کہ اس وقت زیادہ بری طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان کی سپورٹ کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اس سے جو ہائر انکم کے گروپس ہیں ان کو بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ اتنا ہی سپورٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو بجٹ اجازت دے گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ بجٹ میں چلے جاتے ہیں، اس سے زیادہ خرچہ کر جاتے ہیں تو اس کا پھر اثر ہوتا ہے لانگ ٹرم انفلیشن کے اوپر۔ چنانچہ گورنمنٹ کے اس لحاظ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جو دوسری چیز گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک حالات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ایکسچینج ریٹ میں بار بار ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ان میکرو اکنامک حالات کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اسلام آباد میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک میں کراچی میں مل کے جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز اختیار اب اس میں کی ہیں وہ اگر کووڈ نہ ہوتا تو اس وقت تک حالات سنبھل گئے ہوتے۔ اچھا، کووڈ کی وجہ سے ان تمام پالیسی انسٹرومنٹس کو ایک دھچکا لگا ہے۔ اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ کل IMF بورڈ کا اجلاس ہے پاکستان کے پروگرام کی ریزمپشن کے لیے، اور تمام سائنس سگنلز یہی ہیں کہ یہ بورڈ پاکستان کے پروگرام کو اپروو کر دے گا۔
کل کے بعد سے جو ماحول ہوگا یہ اس پوری صورتحال سے نمٹنے کے لیے مددگار ہوگا مزید؟ جی بالکل مددگار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ IMF کا بورڈ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان ٹارگیٹڈ سپورٹ کر رہا ہے ان انکم گروپس کو جو بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں انفلیشن کی وجہ سے. وہ دیکھے گا کہ پاکستان کا پروگرام جو انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ صحیح چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کی ری بیسنگ کی ہے اپنے GDP کی, اس کے بارے میں بھی وہ کافی جانچ پڑتال کریں گے کہ وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب تک جو ہمیں ظاہر ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جو GDP کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہوئی ہے, وہ ان تمام اصولوں کے مطابق ہوئی ہے جن کو جائز کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اوور آل ریزرو ایکیومولیشن ہو رہی ہے اس کو بھی IMF کا بورڈ بڑی اچھی طرح سے دیکھے گا. جو چیز مشکل پیش کرے گی ہماری حکومت کے لیے وہ ہے کہ یہ توقع رہے گی کہ جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی تیل کی تو وہ قیمت جو ہے وہ پاس آن ہو جائے کنزیومر کو. یہ توقع کرے گا IMF کہ وہ ہو. یہ اب ہم ایک بڑے ہی مشکل پولیٹیکل سائیکل میں جا رہے ہیں جہاں پر کہ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ اس کو اس حد تک نہ پاس آن کیا جائے جس سے کہ کنزیومرز کو اور کم گھرانے انکم والے گھرانے کو پوری طرح سے ان کو اثر ہو, تو وہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو. تو تھوڑی سی ٹسل اس بات پہ چلے گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز نبی ہمارے ساتھ موجود تھے.